السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو جنگوں کے، غزوات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات انجیل میں اور سابقہ کتابوں میں جنگوں والا پیغمبر، 10,000 قدوسیوں والا پیغمبر، نبی الملاحم، سخت جنگوں والا پیغمبر جو پکارا گیا تھا، تو اس میں یہ 10 سال کا عرصہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 90 جنگوں میں گزرا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے میدان ہائے جنگ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ وہاں بہت اچھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام قبائل مکے کے عقیدت اور حرم کعبہ کی نسبت سے دیکھ رہے تھے کہ قریش اپنے معاملے کو کیسے حل کرتے ہیں، اور جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، رمضان المبارک 10 ہجری میں، تو قبائل کے قبائل، فوجوں کی فوجیں مسلمان ہونے کے لیے آنے لگیں۔ کچھ قبائل ان کے مقابل موجود تھے، جیسے حنین ہے، اور وہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے بنی ثقیفہ، اور یہ بولے بڑے قبائل جو بہت زیادہ جنگجو، تیر انداز اور جنگ کے بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے شکست کو، مکہ کے فتح کو اپنے مقابل سمجھا، اور انہوں نے اپنے طور پہ ہلچل شروع کر دی، اور انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف اور بنو حوازن پہ حملہ آور ہو، ہم خود آگے بڑھ کر کیوں نہ حملہ آور ہو جائیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو کچھ پلاننگ شروع کر دی تھی، اس کی آثار، اس کی کچھ نہ کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملنی شروع ہوئیں، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن حضرت اسلمی کو بھیجا۔ 2 دن وہ اندر رہ کر حالات جان کر واپس گئے، اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ قبائل اپنے ایک بہت بڑے بوڑھے کو اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ پر لایا ہے ان کو حنین کے مقام پر، کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی فوج کو گھیر کر مارا جا سکتا ہے، اور ایک دم تلواروں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اور وہ پھنسیں گے تو تیروں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے 2 پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان میں۔ اور جو مالک ان کا سردار تھا، وہ اپنے تمام قبائل کے عورتیں اور بچے اور اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں اور سب کچھ بھی لے کے آیا تھا، تاکہ مسلمانوں پہ جب حملہ ہو تو کسی قسم کا کوئی پریشانی نہ ہو، اور سب موجود ہوں تو زیادہ دل جمی سے لڑیں گے۔ درید ابن سمہ چونکہ بوڑھا تھا اور نابینا بھی تھا، تو اس نے کانوں نے جب یہ آوازیں سنی جانوروں کی، بکریوں کی، بھیڑوں کی، بچوں کی رونے کی، تو اس نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ مالک نے کہا ہے کہ سب کچھ کو لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا جب شکست ہوتی ہے تو پھر یہ کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، صرف تیر اور تلوار ہی کام آتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان عورتوں اور بچوں اور گھوڑوں اور اونٹوں ان سب چیزوں کو فوج کے پیچھے رکھا جائے، اگر شکست بھی ہو جائے تو کم سے کم وہ تو محفوظ ہوں اور ان کی عزت پہ تو حرف نہ آئے۔ لیکن مالک نے اس بات کو سنا نہیں، اور پھر وہ اس مقام پر جو درید ابن سمہ بوڑھے نے کہا تھا کہ یہیں جم کے لڑنا ہے، کہ یہاں نہ سخت زمین ہے نہ بہت نرم ہے کہ پیر دھن جائیں، اور ادھر مسلمانوں کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی، اور آپ نے اپنی افواج کے لیے تیاری کی۔ تو تقریباً مکہ کو فتح کرتے ہوئے 10,000 کی فوج تھی، اب 2 سے 3 ہزار مکے کے لوگ بھی نئے مسلمان شامل ہو گئے تھے، تو تعداد 12,000 تک پہنچ گئی، اور ایک جوان کے منہ سے نکل گیا اب ہم کثرت کی وجہ سے تو شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور اس لیے سورۃ توبہ کی 25-26 نمبر آیت میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، اور یہ چیزیں تمہارے کسی کام نہ آئیں جب یوں ہی یہ فوج وہاں اندر پہنچی، اور ایک دم 12,000 کی فوج پر تلواروں کا حملہ ہوا اور پھر تیروں کا حملہ ہوا، تو تمام لوگوں کے پیر اکھڑ گئے،
اس ولاگ کو انشاءاللہ اگلا حصہ ہم کل بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے احوال میں سے کچھ باتیں کام کی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے، اور کمنٹ بھی آپ کے ذمہ ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔